بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اپنے مختصر بیان کو شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا. نمبر ایک، دینی مجلس میں جانا ہو یا کوئی دینی محفل ہو، تبلیغی جماعت ہو یا خانقاہ ہو، کوئی بھی دینی مجلس ہو، آپ نے عمل کی نیت سے بیٹھنا ہے. آج کے اس دور میں بیان، تقاریر یہ بعض لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ایک بن گیا ہے، صرف کہ فلاں مولانا کا جو بیان ہوتا ہے اس میں جوش ہے، جذبہ ہے، اور فلاں مولانا کا جو بیان ہے اس میں بڑی سر ہے. اور جب میرے جیسا کوئی بندہ آ جائے جس کو بیان کرنا ہی نہ آتا ہو، یا کوئی سادہ تبلیغی بیچارہ کتاب پڑھنے والا آ جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بیان بڑا بورنگ ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بات کرنے والا کون ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بات کرنے والا کس کی بات کر رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے. تو وہ جو بیان کرے گا، وہ جو قصہ بیان کرے گا، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جب بیان کرنے والا قصہ بیان کرے تو آپ اس قصے میں سے اپنا حصہ نکالو. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اللہ پاک نے پرانی امتوں کے جو قصے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ بس پڑھیں اور اس سے لطف حاصل کریں. اللہ پاک نے اس لیے بیان کیے ہیں عبرۃ لأولی الالباب کہ جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں. تو آپ نے عمل کی نیت سے بیٹھنا ہے. نمبر دو، آپ کے سامنے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. جتنی دفعہ کہیں گے آپ کی نیکیاں بڑھیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، جو بیان کرنے والا ہے اس کی بات کا اثر ہوگا اور آپ کو نیکیاں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے، کوہ طور پر چڑھتے اور اللہ سے بات چیت کرتے. اور قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ جب اللہ چھوٹا سا سوال کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا جواب دیتے.
اب ظاہری بات ہے اللہ سے بات کرنے کا جب کسی کو موقع مل جائے تو وہ کتنا عظیم موقع ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ مناجات کرنے سے، اللہ کے ساتھ بات کرنے میں ایک الگ مزہ آتا، تو وہ لمبی بات کرتے، سوال چھوٹا سا ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا جواب دیتے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے سکتے تھے اللہ یہ عصا ہے، یہ لکڑی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ یا اللہ یہ عصا ہے، اس سے میں بکریاں بھی چراتا ہوں، اس سے بکریاں چرا کے جب میں تھک جاتا ہوں تو اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مناجات کر رہے تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک امت آئے گی جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ کیا وہ میری امت ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک امت آئے گی جو سورج کے ڈھلنے کو، سورج کے غروب ہونے کو، سورج کے طلوع ہونے کو دیکھ کر عبادت کرے گی۔ تو اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا وہ میری امت ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا موسیٰ ایک امت آئے گی، ایک قوم آئے گی، جب وہ اوپر کی طرف چڑھے گی، چڑھائی کی طرف چڑھے گی تو وہ اللہ اکبر کا ذکر کرے گی، جب وہ نیچے کی طرف اترے گی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا وہ میری امت ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب آپ چڑھائی کی طرف چڑھتے تو آپ اللہ اکبر کا ذکر کرتے، اور جب آپ نیچے کی طرف اترتے تو آپ سبحان اللہ کا ذکر کرتے۔ اور ماشاءاللہ ہانگ کانگ میں تو اس کی مشق بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے ختم نبوت کے مدارس ہیں سب تمام کے تمام سیڑھیوں والے ہیں، تو جتنی دفعہ آپ یہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو سنت کا ثواب بھی دے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ ایک قوم آئے گی جب وہ ایک نیکی کرے گی تو اللہ پاک 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، اور جب ایک گناہ کرے گی تو اللہ پاک ان کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا وہ میری امت ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ کیا کہا؟ اللہ تو مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس امت کا نبی طے ہے، اس امت کا نبی طے ہے، اور یاد رکھو موسیٰ میری بات سن لو، اگر اس نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا، نہ یہ باغ و بہار ہوتے،
لولاہ لما خلقت الافزاق والارضین، اللہ نے فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا نہ اس دنیا کو میں سجاتا اور نہ اس دنیا کا وجود ہوتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس امت کا مقام ہے۔ دوسری طرف قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے گالیاں دی، کسی نے پتھر مارے، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے نجومی کہا، کسی نے کاہن کہا۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا تم لوگ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ قسم کی گالیاں دیتے ہو، سن لو۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرا حبیب تو وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بلند ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے، آپ کا اخلاق جو ہے سب سے اکمل ہے، سب سے افضل ہے، اور سب سے اسہل ہے، یعنی سب سے آسان ہے۔ سب سے پہلے اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا کیریکٹر، اچھا بیہیویئر۔ اگر ہم پڑھے لکھے طبقے سے پوچھیں گے، ویسٹرن ورلڈ والوں سے پوچھیں گے، انگریزوں سے پوچھیں گے کہ اچھا اخلاق کسے کہا جاتا ہے، تو ان کا جواب ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہو، لوگوں کے ساتھ ایسے اخلاق ہوں کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ ایسا اخلاق ہو اور لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہو کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں۔ اور اگر قرآن سے پوچھیں گے، حدیث سے پوچھیں گے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے پوچھیں گے، تو کیا جواب ملے گا؟ کہ لوگ بھی آپ سے خوش ہو جائیں، کہ آپ کے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں اور اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے۔ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں اور اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ میرے بھائیوں، کیا یہ اخلاق ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بظاہراً تو ہم خوشی خوشی ملتے ہیں، اوپر سے خوشی ہوتی ہے، لیکن دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے۔ اگر باہر بھی پیار ہو تو اندر بھی پیار ہو۔ جب ہم ملتے ہیں بظاہراً، بھائی صاحب، بھیا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، نائس ٹو میٹ یو، لیکن دلوں کے اندر تلوار اور خنجر چل رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا نام اخلاق نہیں، اس کا نام نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ اگر آپ کا بظاہراً آپ کسی سے ملتے ہیں، خوشی خوشی ملتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر بھی خوشی ہونی چاہیے۔ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ دل کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے، تمہاری دل کی مایا کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ جو آپ حدیث پاک اکثر سنتے ہیں کہ لوگ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جب دو مسلمان معانقہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک صدقے کا ثواب دیتا ہے، اللہ پاک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ بظاہراً خوشی خوشی تو ملتے ہیں، لیکن جب ہمارا اندر ہی نفاق سے بھرا ہو تو آپ کو کاہے کا ثواب ملے گا؟
اللہ پاک نے تو دل کی نیت دیکھ کر آپ کو ثواب دینا ہے نا۔ جب آپ کا دل اندر سے ناپاک ہو تو اللہ پاک آپ کو کس چیز کا ثواب دیں گے؟ اور یہ اخلاق ہمیں کیسے معلوم ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ میرے بھائیو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا ہوتا نا کہ لوگوں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں انسانوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، تو خدا کی قسم کافی ہوتا۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جب تم ایک جانور کو ذبح کر رہے ہو تو دوسرے جانور کو اس کے سامنے نہ لاؤ، اس جانور کو دیکھ کر تکلیف ہوگی۔ جب تم جانور کو ذبح کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ چھری کو تیز کر لو، اگر چھری تیز نہ ہوئی تو جانور کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق، ایسے پیس، ایسے امن کا پیغام دیتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آؤ۔ جو نبی ایسے امن کا پیغام دیتا ہو، جو نبی ایسے پیس کا پیغام دیتا ہو، پھر اس نبی کی شریعت پر یہ الزام لگانا کہ یہ دین دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ دین ٹیرورزم سکھاتا ہے، یہ دین خون بہانا سکھاتا ہے، یہ دین قتل کرنا سکھاتا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ تاریخ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تاریخ، مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سے زیادہ جنگیں لڑیں۔ کتنی؟ 30 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اور ان 30 چھوٹی جنگیں بھی نہیں، بڑی بڑی زبردست جنگیں ہوئیں۔ اور ان 30 جنگوں کا جب کیلکولیشن کر دیا جائے، جب اس 30 جنگوں کا ہم ٹوٹل کریں تو مسلمانوں نے 313 کافروں سے زیادہ کو قتل نہیں کیا۔ کتنے؟ 30 جنگوں کا ٹوٹل 313 سے زیادہ کافر قتل ہی نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب ایک سپاہی، ایک سولجر، ایک مجاہد میدان جنگ کے اندر اترتا ہے تو اس کا جذبہ اور اس کا جوش ایک الگ ہی قسم کا ہوتا ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، یا مرنا ہے یا مارنا ہے، یہ دو کام ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، یہ خلفاء کی سنت بھی ہے، یہ تابعین کی سنت بھی ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی سنت بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے صحابہ کو جمع کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے، دیکھو ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم فلاں ملک میں جا رہے ہیں، دیکھو عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور جس ملک میں جا رہے ہیں ان کے درختوں کو بھی نہیں اجاڑنا، اور ان کے کھیتوں کو بھی نہیں اجاڑنا، یہاں تک بھی نہیں بلکہ قوم کے جو پوپ ہیں، جو پادری ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آج ہم سوچیں، جو لوگ اپنے آپ کو سویلائز کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم سویلائز ہیں اور اسلام ان سویلائزڈ ہے، جو کہتے ہیں دنیا سے ان سویلائز حکومت کو ختم کرو، آپ ان کی کنٹریوں میں جا کے دیکھ لیں کتنی تباہیاں مچی ہیں۔
آپ ان کے ملکوں میں جا کے دیکھیں کتنی تباہیاں ہیں. یہ تو کوئی انصاف والا رپورٹر وہاں چلا جاتا ہے تو کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ورنہ حقیقی تباہیاں جو ان ملکوں میں ہیں وہ قیامت والے دن اللہ ہی بتائے. افغانستان کے سروے میں آیا تھا، جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو 1 سال کے اندر افغانستان میں 17 کرائم ہوئے. کتنے؟ 17 اونلی، صرف 17 جرم افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی. اور آج آپ نیو یارک کا سروے دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ کا سروے دیکھ لیں، لندن کا سروے دیکھ لیں، ہر 4 سیکنڈ کے اندر، ہر 5 سیکنڈ کے اندر ایک قتل ہوتا ہے، ہر 1.5 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے. اور پھر آپ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ دین دہشت گردی سکھاتا ہے. بلکہ ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز، سب سے قیمتی چیز جو میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور عربی کی ایک مثال ہے، تعرف الشجرۃ بأثمارها، کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر درخت اچھا ہے، ٹیسٹی فروٹس دیتا ہے، تو ہم اس درخت کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو کیڑا لگنے سے بچائیں گے، اور ہم دوسروں کو اس درخت کی طرف مائل کریں گے. اور اگر درخت اچھا نہ ہو، اچھے فروٹس نہ دیتا ہو، تو ہم اس درخت کی حفاظت نہیں کریں گے، نہ اس کو پانی دیں گے، بلکہ اس درخت کے قریب کوئی جائے گا نہیں. یہی مثال انسان کی ہے کہ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو لوگ آپ کی حفاظت کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے. اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو آپ کے ساتھ تو کوئی بیٹھے گا بھی نہیں. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، جس طرح آپ کی صورت اچھی ہے، دعا کریں اللہ پاک آپ کے اخلاق کو بھی اچھا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا دعا کرتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی کی ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا کر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق تو سب سے بلند ہیں. اور اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو میرے اخلاق کو اچھا کر دے. یہ امت کو سبق دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. جیسا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو اللہ کی قسم ہے میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ امت کو سبق سکھانے کے لیے. تو ہمارے اخلاق اللہ کے نبی والے ہوں، ہمارے اخلاق صحابہ والے ہوں. آج ہمارے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے تو ہیں، یا پھر یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ ہم اخلاق لوگوں کے سامنے بس ایسے ہی ہم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے بارے میں کہے یار اس کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن جب ہم اپنی دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ایک کھلی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا اخلاق تھا، اور یہ آپ لوگ سن سن کے تھک گئے ہوں گے. والد صاحب کے بیان اکثر جو میں جمعے کا بیان سنتا تھا، یہی حدیث آپ لوگوں کے سامنے وہ بولتے ہیں انا خیرکم لاہلی. لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تم میں سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. روایت میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیالہ میں پانی پی رہی تھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ یہاں بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام تو عائشہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ کیوں کہا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس نام سے بلاتے۔ حمیرہ جس کا معنی ہے ریڈش کمپلیکشن، یعنی گلابی خوبصورت چہرے والی۔ آج ہم لوگ جو نام صحیح ہوتا ہے اس کا بھی ہم ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دوسرا لیا، اس نام کو بگاڑا نہیں۔ آج محبت میں آ کر ہم اپنے بچوں کے نام ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ خوبصورت سے خوبصورت نام ہوں گے، عثمان نام ہے کسی کا تو مانی کر کے پکاریں گے، نعمان نام ہے تو نومی کہیں گے، فاطمہ نام ہے تو فاتی کہیں گے۔ سب ناموں کا ہم نے ستیہ ناش اور شارٹ کٹ کر دیا، اچھے معنی والے ناموں کا ہم نے پورا نام ہی بگاڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حمیرہ، بلکہ دوسرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی بچایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بعد میں کہ عائشہ حمیرہ کہ تم نے اب جو یہ پانی پیا ہے اپنے ہونٹ تم نے کس جگہ لگائے تھے؟ تم نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ کس طرف سے تم نے پانی پیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میں نے اس جگہ سے پیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ہونٹ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر ہونٹ لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ تم مجھے چھوارے اور مکھن کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو۔ یہ اس زمانے کی کوئی اعلیٰ قسم کی ڈش تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ تم مجھے چھوارے اور مکھن کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو۔ شہد اور مکھن کو ملا کے کھانا اس زمانے کی سب سے اعلیٰ ڈش تھی۔ تو اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ عائشہ تمہارا جواب میرے جواب سے بھی بہتر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی سب کو یہ محبت نصیب فرمائے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باہر والوں کے ساتھ تھے وہی گھر والوں کے ساتھ تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا وہی بیگانوں کے ساتھ تھا۔ اور جو ملازمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر میں بیان کرتا جاؤں تو رات ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خدمت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال کی۔ کتنی سال کی؟ 10 سال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے غصہ نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو دکان کے مالک ہیں اور ہمارے اندر کتنے ملازمین ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا اخلاق؟ اور ماشاءاللہ یہاں پر تو بعض آپ کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی فلاں ہے، تو آپ اگر ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، وہ اسلام سے متاثر ہوں گے، وہ اسلام لائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازمین کے ساتھ یہ اخلاق تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ یہ اخلاق کا طریقہ آپ کو دکھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں کے ساتھ کیا طریقہ ہوگا؟ ایک غزوہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح ہوئی، 6000 قیدی آیا اور 12000 جانور آئے۔ ان 6000 قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، بوڑھی عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے لوگ بھی خاموش ہیں تو بھی یہاں خاموش کھڑی رہے۔ اس نے فرمایا نہیں، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ اب صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں۔ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ کے رسول کوئی عورت ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ۔ جب وہ آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اٹھائی اور نیچے بچھا دی اور اس عورت کو بٹھایا۔ کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں، وہ حلیمہ سعدیہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو جنگلوں کی سیر کرایا کرتی تھی، میں آپ کو اپنی گود میں بٹھایا کرتی تھی، میں آپ کو بازاروں میں لے کر جایا کرتی تھی، اور مجھے آپ سے اتنی محبت تھی، میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا، اللہم ابقی لنا محمدا، اے اللہ محمد کے نام کو باقی رکھ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو روشن کر۔ آج اللہ نے وہ دعا سن لی، میں دیکھتی ہوں کہ ہر جگہ تیرا نام ہے، ہر جگہ تو ہے، اللہ نے تجھے فتح دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے سب کچھ یاد ہے، مجھے سب کچھ یاد ہے، بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، ان قیدیوں میں میرا ایک شوہر بھی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو اس عورت کی وجہ سے اس کے شوہر کو چھوڑ دو، اور اس کے شوہر کی وجہ سے جو 6000 قیدی آیا ہے ان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو، اور وہ جو 6000 قیدی ہیں ان کی وجہ سے جو 12000 جانور آیا ہے ان کو بھی چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہن کے ساتھ اخلاق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن بھی نہیں تھی۔ آج اللہ معاف کرے ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ پوری جو وراثت ہے اس کا میں اکیلا وارث ہوں، اور بہن کو پوچھتا ہے کہ تجھے کچھ چاہیے، تو اپنے گھر میں خوش ہے، تجھے باپ نے جہیز میں بہت دے دیا، وہ بھی شرم کے مارے آگے بیچاری کیا کہتی ہے، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندو یہ کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو بعد میں، یہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے، مال جو ملے گا بھائی کو ڈبل ملے گا، اور اس ڈبل کا جو آدھا ہے وہ بہن کو ملے گا۔ اگر آپ بھائی ہیں تو اپنی بہنوں کے ساتھ خدا کے لیے اچھا سلوک کریں، اگر آپ شوہر ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر آپ باس ہیں تو آپ کے انڈر جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمنوں کے ساتھ اخلاق، دشمن جو تھے، آج ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں اگر وہ نیک بھی ہیں تو ہم ان کے
ان کی برائیاں ایسی کرتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن دشمنی ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صادق و امین کہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے لوٹے تو تھکے ہارے تھے، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درختوں کے نیچے اپنی اپنی جگہ ڈھونڈ لو، سب سو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکائی درخت کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ دشمن طاق میں تھا، دشمن آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی نے جواب دیا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جواب کافر نے سنا تو وہ کانپنے لگ گیا، ایسا کانپا کہ تاریخ کی کتاب کہتی ہے کہ اس کانپنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جب تلوار گری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا؟ اور اس نے جواب کیا دیا؟ ہانگ کانگ والوں جواب کیا دیا اس نے جواب دیا کن خیر آخذ، مجھے پتہ ہے آپ معاف کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کن خیر آخذ۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو یہ موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کر دیتے۔ یہ غیر مسلموں کی بات نہیں میں کر رہا، مسلم اپنے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا تو مجھے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد تو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں۔ بھاگا اپنے قبیلے کی طرف گیا، کہتا ہے جئتکم من خیر الناس، لوگو میں تم میں سے سب سے بہتر بندے سے مل کے آیا ہوں، میں وہیں سے لوٹ کے آ رہا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا، اسلام تو اسی وقت میرے دل میں تھا، اسلام اسی وقت میرے دل میں جم گیا تھا، لیکن میں نے اس وقت کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو قیامت کے دن تک لوگ یہ کہتے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ میں نے اس وقت اس لیے کلمہ نہیں پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا نہیں بلکہ میرا پورا قبیلہ اسلام لے آیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ فتح مکہ کا جب موقع آیا، فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر آئے تو ہندا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا خون کیا، کان کاٹے گئے، ناک کو کاٹا گیا، کلیجہ نکال کے چبایا گیا، ہندا اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئی کہ آج مسلمان ان کو فتح نصیب ہوئی ہے، آج ہماری خیر نہیں، اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے رات تک بیٹھی رہی، اور جب رات ہوئی اس کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کعبے پہ طواف کرنے گئے ہیں،
تو وہ سوچنے لگی یہ تو آج اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، اللہ تو ان پر عذاب کو نازل فرما، اگر عذاب آئے گا تو میں یہاں سے جاتی ہوں۔ کہتی ہے کہ جب میں کعبے سے گزری تو میں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا دعا کر رہے تھے، یا اللہ بے شک ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، یا اللہ تو ان کو توبہ کی توفیق دے۔ اور یہ بھی نہیں کہا یا اللہ توبہ کی توفیق دینے کے بعد ان کی توبہ کو قبول بھی فرما۔ حیران رہ گئی کہ میں سمجھتی تھی کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں، ایمان کی محبت اس کے دل میں جاگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، ایمان لائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے تم پر، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا آج میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق ہیں۔ آج ہم سوچیں میرے بھائیوں، ہم سوچیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دشمنی برسوں تک چلی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کسی کے اوپر جادو ہو گیا، کسی کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے، وجہ وہی ہیں، کسی کی اولاد پڑ گئی، کسی کی اولاد نیک ہے، کسی کے پاس مکان بہت ہیں، کسی کے پاس دولت ہے، بس یہی حسد، یہی جلن، اسی جلن نے ہم لوگوں کو مار دیا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کی طرح کیا ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ آخری بات کہہ کر ختم کروں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ میرا بھائی مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ وہاں کانٹے بچھا دیتا ہے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا کہ جب وہ تیرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو تو اس کو معاف کر دے، اگر تو بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گا تو پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں۔ تیرا کام ہے وہ کانٹے بچھاتا ہے بچھانے دے، تیرا کام ہے تو کانٹے اٹھا اور تو اس کو معاف کر دے۔ اور آج ہم لوگوں کا اخلاق ایسا ہے کہ جب بندہ معافی مانگنے آتا ہے، عموماً جب لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی پاکستان جا رہا ہوتا ہے، تو لوگوں سے ملنے آتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا، اور آگے سے ہمارا جواب جب اس کے آنے سے پہلے ہی ہم کہہ دیتے ہیں، وہ جائے گا نا جب حج، میرے پاس معافی مانگنے آئے گا تب میں اسے بتاؤں گا۔ اللہ کے بندو، ہمیں بھی اللہ سے معافی کی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، کل قیامت والے دن اللہ آپ کو معاف نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوئے، پوچھا اللہ کے حبیب کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تیری امت کے جو گناہ ہیں اس کی وجہ سے اللہ پاک جو ان کو عذاب قبر دیں گے، اس عذاب قبر کا جو دھواں ہے وہ پہلے آسمان تک جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ میری پوری امت کے گناہ کو معاف کر اور میری امت کو عذاب قبر سے بچا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ وہ اللہ کا نبی جو ہمیں کہتا ہے لوگوں اچھے اخلاق پیدا کرو، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ بیان تو آپ کو بہت مل جائیں گے اخلاق کے اوپر، میرے سے اچھے بیان کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھیں، MP3 بیان ہیں، کتنے بیان ہیں، کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن عمل؟ تو یہ دعا کریں، ایمان و عمل کی زندگی میں ایسے جیا کرتے ہیں
ایمان و عمل کی زندگی میں ایسے جیا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر